ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہاتھ ڈال اور جتنا تجھے نکالنا ہے نکال لے۔ غور فرمائیں، وہ کھلاتے تھے، وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، کھلانے والے تھے۔ وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے جوگی غریب نواز سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ وہ لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ آتے تھے کہ ہم اس فقیر سے جس کا نام معین الدین ہے مناظرہ کریں گے۔ غریب نواز فرماتے تھے پہلے کھانا کھا لو بابا، اس کے بعد پھر مناظرہ کرنا۔ تھک کر آئے ہوں، سفر سے آئے ہوں، پہلے تھوڑی راحت لے لو۔ لوگ ان جملوں میں کیا بلا کی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے جادوگر اس جملوں کے جادو کا شکار ہو گئے۔ بڑے بڑے آنے والے مناظر غریب نواز کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مذہب کھانے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کھلانے سے پھیلے گا۔ مذہب مصیبتیں تھوپنے سے نہیں پھیلے گا، مذہب مصیبتیں دور کرنے سے پھیلے گا۔ مذہب کانٹے بونے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کانٹے اٹھانے سے پھیلے گا۔ آپ جانتے ہیں کوئی غریب ہم سے ملنے کے لیے آئے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ ہم غلام ہو گئے ہیں مال کے، مالداروں کے۔ مولانا نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے بے فکر ہو گیا کہ میرے بعد میری امت اجتماعی طور پر شرک کا شکار نہیں ہوگی۔ مجھے خوف ہے تو اس بات کا، ڈر ہے تو اس بات کا کہ میرے بعد میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ ہاں ہاں یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آپ نے کہا تھا میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے خطیب دنیا دار ہو گئے، آپ کی امت کے اللہ اکبر صاحب جبہ و دستار دنیا دار ہو گئے، آپ کی امت کے حاجی و نمازی دنیا دار ہو گئے۔ اللہ ماشاءاللہ مال کے اور دنیا کے غلام ہو گئے۔ مالدار آتے ہیں تو ہم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے لیے ہمارے پاس کوئی محبت ہی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ غریب اگر مصافحہ کرنا چاہیں دل کی گہرائیوں سے، ہمارے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، نمازیں بتا کر کے دین کی اشاعت نہیں ہوئی ہے، دین کی اشاعت دلوں کو جیت کر ہوئی ہے، دلوں کو فتح کر کے ہوئی ہے، مسکراہٹوں سے ہوئی ہے۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، میرے خواجہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر مقدس میں موجود ہیں۔ ایک کسان آیا اور کسان آ کر کے کہتا ہے غریب نواز، بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں، حضرت بابا بادشاہ شمس الدین التمش۔ اور یہ جو شمس الدین التمش جو بادشاہ بنا ہے نا، یہ غریب نواز کے کہنے سے غریب نواز حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور دیگر بزرگ بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے جب غریب نواز کی جوانی کا زمانہ تھا، اور آپ اس وقت عالم اسمت سفر کر رہے تھے۔ اولیاء اللہ نے سفر بہت کیے ہیں، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے سفر نہ کرنا ایسے ہے جیسے ندی میں پانی کا جمع ہو جانا، جمع پانی جیسے بدبودار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ والے کہیں ٹک کر کے نہیں بیٹھتے، بہتے ہوئے پانی کی طرح رہتے ہیں۔ سفر میں تجربات ہوتے ہیں، سفر میں اللہ کی نشانیاں منکشف ہوتی ہے، بہت سی فضیلتیں سفر کی، اس کی صحبتوں سے گناہ جھڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ان دنوں سیاحت میں تھے غریب نواز، اور یہ لوگ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک چھوکرا جا رہا تھا جس کے ہاتھ میں کمان تھی اور تیر تھا، وہ لے کر کے گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کچھ اللہ والے نورانی چہرے والے بیٹھے۔ میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، کہیں علماء بیٹھے ہوں تو وہ سینہ تان کر کے چلتا ہے تاکہ علماء کو پتا چلے کہ اس وقت چلنے کا اسٹائل کیا ہے۔ ارے تو کیا علماء کو بتا رہا ہے، تو کیا اللہ والوں کو بتا رہا ہے؟ تو نے تو فلم میں ان ذلیلوں کو دیکھ کر کے اکڑ کے چلنا سیکھا۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ اکڑ کر مت چلو، اکڑ کر کے مت چلو، اکڑ کر کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ علماء کو بتاتے ہیں ڈائلاگ بول کر کے کہ آج کل کے نئے ڈائلاگ کیا چل رہے ہیں۔ نادان، تو ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، ہم نے گفتگو کرنا اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھا ہے۔
کہاں وہ ذلیل اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حسین گفتگو. اللہ اکبر. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. ادب اٹھ گیا لوگوں کے درمیان. اس لیے اٹھ گیا کہ کچھ فرقے انگریزوں نے یوں پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ادب ہی اٹھا دیا. بس جہاں ادب کی کوئی بات کرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو یہ تو فلاں کو غریب نواز کہتا ہے. غریب نواز تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. یہ تو غوث الاعظم کہتا ہے تو غوث الاعظم تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ تو داتا کہتا ہے داتا تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. نادان, قرآن میں غریب نواز کے الفاظ تو اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا. تو داتا کے الفاظ اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا بظاہر. تو خواجہ کے الفاظ اللہ کے لیے, غوث الاعظم کے الفاظ بظاہر بالکل یہی الفاظ کے اندر حروف کے اندر بتا نہیں سکتا. لیکن ہم ایسے الفاظ بتاتے ہیں. تیسرا پارہ ہے, تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے انت مولانا, اے اللہ تو مولانا ہے. تو جب اللہ مولانا ہوا تو تیرا مولوی بھی مولانا ہوا. تو جب تو کہتا ہے کہ اللہ غریب نواز ہے, کسی کو غریب نواز کہنا شرک ہے, تو اپنے ملاؤں کے آگے مولانا لکھنا چھوڑ دو, کیونکہ اللہ نے مولانا قرآن میں اپنے آپ کو کہا ہے انت مولانا. تو اب جس کو مولانا کا شرک ہو گیا. نادان, تو شرک کی مشین گن چلاتا ہے, تو شرک کے بم برساتا ہے. یہ دہشت گردی تجھے جہنم کا ایندھن بنائے گی. سن لے, اللہ مولانا ہے بغیر کسی کے بنائے سے. اللہ مولانا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ, اور مولوی مولانا ہے اللہ کی عطا سے. تو جب تیرا مولوی اللہ کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے تو اجمیر کا تاجدار اللہ کی عطا سے کیا غریب نواز نہیں ہو سکتا؟ بغداد کا دولہا کیا اللہ کی عطا سے غوث الاعظم نہیں ہو سکتا؟ داتا علی حجوری کیا اللہ کی عطا سے داتا؟ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ بندے کے لیے شرک ہے. تو اللہ نے تو اپنے لیے فرمایا انہو هو السمیع البصیر, اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو ہم بھی سننے والے دیکھنے والے بن جاؤ اندھے, پھوڑو آنکھیں. ہنسنے کی بات نہیں, بات تو سچی ہنس کر رہا ہوں. لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑو. تم نے لوگوں کو بے ادب بنایا, تم نے لوگوں کو بے ادبی سکھائی. بے ادب مت بناؤ, اس لیے کہ بے ادبی بد نصیبی تک پہنچاتی اور با ادب بلند تقدیر کا مالک بنتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی عبادتوں سے وہ نہیں ملتا, نفل عبادتوں سے, جو ادب سے ملا کرتا ہے. ادب وہ چیز ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. کوئی بندہ صرف ادب ہی سیکھ لے بس وہ سب کچھ بن جاتا ہے. بلکہ وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیسے دیا؟ کہا صرف ادب کی وجہ. ادب سیکھو زندگی میں. تم تو خدا کے بے ادب ہو گئے, نبی کے بے ادب ہو گئے, ولیوں کے بے ادب ہو گئے, ماں باپ کے بے ادب ہو گئے. میرے خواجہ فرماتے ہیں میں ادب کیا, اللہ نے مرتبے دیا. کون سا ادب؟ ابراہیم کندوزی ایک مجذوب ہماری گلی میں آئے, سارے بچے پتھر مارتے تھے, میں نے ہاتھ پکڑ کے باغ میں لایا. ہے کچھ بھی لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں, لیکن یہ ہے تو اللہ کا بندہ. اور بٹھایا, لوگوں نے پتھر مار کے زخمی کیا تھا. میرا انگور کا باغ تھا, ابتدائی عمر تھی, ابھی 15 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ میں نے انگور کے خوشے ان کے سامنے رکھا. جن کے خون اچھے ہوتے ہیں وہ بادب ہوتے ہیں, چاہے 14 سال ہو چاہے 13 سال. ادب خون کی شرافت سے آتا ہے, ورنہ جن کے خون کے اندر ہی نقص ہو پھر ان کو نبی میں بھی نقص نظر آئے, خدا میں بھی نقص نظر آئے, اولیاء اللہ میں بھی. یہ سب کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس لیے کہ خون ہی صاف نہیں ہے, خون میں ہی سچائی اور صداقت نہیں ہے. جہاں خون پیور ہو وہاں ادب ہی ادب ہو, کیونکہ ادب خون کی پیورٹی سے آتا ہے, خون کے خالص پن سے آتا ہے. میں کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات حقیقی اور سچی کر رہا ہوں. تو غریب نواز کہتے ہیں میں نے انگور کے خوشے رکھے, ابھی تو 14-15 سال کا لڑکا ہی تھا. انہوں نے انگور تو کیا کھانے تھے, 2-4 انگور کے دانے منہ میں ڈالے اور کہا اللہ والے کسی کا احسان نہیں رکھتے, تو نے میرا ادب کیا, ذرا اب ادھر آ. تو نے انگور کھلایا, وہ میوہ جو یہاں ملنا مشکل تھا, لیکن تیرے انگور نے میرے جسم میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ کی, لیکن اب میں تجھے وہ کھلاتا ہوں جو تیرے دل کی دنیا کو بدلے گا.
और अपनी झोली से कुछ न निकाला, सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, बाज लोग कहते खली निकाला, खुद चबाई और अपना चबाया हुआ उनके मुंह में डाला। गरीब नवाज कहते हैं मैंने वो क्या चबाया छोटा सा टुकड़ा, मेरे दिल की दुनिया रोशन हो गई, पर्दे उठ गए। और दिल कहता था मोइनुद्दीन अब सब छोड़ दे और अल्लाह की राह का मुसाफिर बन जा, और मैंने सब सदका करके खुदा की राह का मुसाफिर बन गया। तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं मुझे जो कुछ मिला है पहला जिना अदब की बुनियाद। यहाँ तो बेअदब सारी दुनिया बेअदबी की तरफ जा रही है, इल्ला माशाअल्लाह कोई अदब न रह गया, न माँ बाप का न बड़ों का। आकाए करीम फरमाते हैं मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पे शफकत न करे, जो बड़ों का अदब न करे, वो हम में से है ही नहीं। अदब सीखो। तो वो शमसुद्दीन अल्तमश की बात चल रही थी, नौजवान छोकरा था, लड़का था, और घोड़े पर बगदाद शरीफ में जा रहा था, नूरानी चेहरे वाले देखे, इसलिए कि जो जौहरी होता है वो जौहर जानता है। वो था मुख्तसर सा किसी उम्र का बच्चा, लेकिन चेहरे देखकर पहचान गया, क्योंकि आका ने फरमाया वली वो होते हैं जिनके चेहरे देख के खुदा याद आता। लोग कहने में हम ताज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन चेहरा देख करके अल अमान वल हफीज, मैं उस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सुना है लोगों से कि रात की तारीकी में बच्चे देखें तो डर जाएं, ये हाल होता है। ऐसे मकरू चेहरे इबादतें तो चेहरे चमकाती है, इबादतों से चेहरे चमकते हैं, लेकिन ये क्या है कि और रंग काला हो या गोरा, अगर दिल चमकदार है तो चेहरा चमकता है। मैं कोई चापलूसी करने का आदी नहीं, लेकिन आप हमारे मिंबर पर देख लें, हमारे मुबल्लिगीन, हमारे उलमा, अल्लाह ने चेहरों पर कैसी चमक अता की। अल्लाह करे कि ये खैरात बाकी रहे, और अल्लाह तबारक व तआला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इबादतों के बल पर नहीं हासिल करते, इबादतें करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, चेहरे चमकाने के लिए नहीं, लेकिन मदीने वाले को नूर मानते हैं, इसलिए नूरानियत वहां से मिलती है। जो नबी कोई मिट्टी माने तो फिर चेहरे ही मिट्टी की तरह सियाह होंगे, और मरने के बाद तो दिखाए जाने के भी काबिल नहीं होते, मौत के बाद तो दिखाए जाने के भी काबिल नहीं होते। सोशल मीडिया पे अगर चेहरे घूम जाए तो लोग 3 दिन तक खाने न खाएं, ये हाल है। अरे वो आशिकों के चेहरे हैं जो मौत के बाद भी अगर 3-3 दिन तक रखे रहे तो भी चेहरे पर कोई इस्मेहलाल नहीं आता। अरे हाल ही में मैंने कई बुजुर्गों के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पे उनके चेहरे देखे। अल्लामा शाहबत नूरानी का चेहरा 3 दिन के बाद देखा, यूं चमकता था कि दूसरे भी कहते थे कि नबी को नूर मानने वाले मौत के बाद यूं ही चमका करते। हुजूर सरकार कला का शहजादा अनवारुल मशाइख 3 दिन के बाद भी चेहरा यूं चमक रहा था जैसे किसी ने सुला दिया। देख तो नियाज़ी जरा, सो गया के दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई।